اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کے کفار یہ پسند کرتے ہیں، نہ ہی مشرکین یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر یعنی وحی نازل کی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہود کی ایک جماعت وہ مسلمانوں سے دوستی کا، محبت کا اظہار کرتی تھی، خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ جب مسلمان ان سے کہتے کہ تم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے آؤ، تو جواب میں وہ کہتے کہ تم جس دین کی دعوت دیتے ہو یعنی اسلام کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یہ اس دین سے بہتر نہیں ہے کہ جس پر ابھی تک ہم قائم ہیں۔ یعنی یہودی کہتے کہ اسلام یہودیت سے بہتر نہیں، اگر یہودیت سے بہتر ہوتا تو ہم ضرور اسلام قبول کر لیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب میں، ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جس سے مسلمانوں کو بر وقت خبردار کر دیا گیا کہ یہ کفار جو بظاہر خیر خواہی کے دعوے دار ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ان کفار کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ تم کو کسی بھی طرح کی خیر نصیب ہو۔ یہود کو تو یہ رنج و غم تھا کہ نبوت کہ جو ان کی وراثت تھی وہ بنی اسماعیل کو کیوں ملی، یعنی ان کی خواہش تھی کہ جس طرح ہزارہ انبیاء کرام علیہ السلام ہم بنی اسرائیلیوں میں بھیجے گئے ہیں، لہذا اس بار بھی جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ہم میں سے ہی ہوں گے، اور اس طرح خاتم النبیین کا یہ منصب بھی ہم بنی اسرائیلیوں میں سے نبی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری خاندان اسرائیل سے باہر ہوئی، یعنی جب یہود نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، تو بغض و عناد نے ان کے دلوں میں ڈیرے جما لیے۔ جبکہ مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں سرداروں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ مشرکین اس وجہ سے عداوت رکھتے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو عقیدہ توحید پیش کیا وہ عقیدہ توحید ان مشرکین کی خواہشات کے خلاف تھا، کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں سے محبت رکھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معبود حقیقی کا تعارف پیش کیا تو یہ کفار ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کے کفار اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے کہ جو مسلمانوں سے ظاہری طور پر تو محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کے قلوب حسد و بغض و عناد سے پر تھے۔ پھر آیت کے آخری جز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اس مقام پر رحمت سے مراد نبوت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے۔ یہود وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہزارہ انبیاء ہم بنی اسرائیلیوں میں بھیجے گئے ہیں تو اس بار بھی اللہ کی رحمت ہم بنی اسرائیلیوں کی طرف متوجہ ہوگی اور خاتم النبیین ہم بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہوں گے۔ لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں، وہ چاہے تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہزارہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمائے، اور وہ چاہے تو خاتم النبیین کا یہ لقب خاندان بنی اسرائیل سے باہر کے لیے منتخب فرمائے۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام پر نبوت کے باب کو بند فرما دیا، لہذا اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبوت و رسالت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسب سے حاصل ہو جائے، جو عبادات و ریاضات و مجاہدات کے ذریعے حاصل کر لی جائے، نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔